بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ حفاظت قرآن، یعنی قرآن کی حفاظت کی تاریخ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو نازل کیا گیا، نازل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کے کیا طریقے اپنائے گئے اس وقت میں، اس زمانے میں، چونکہ وہ زمانہ عرب کے اندر جو ہے اس وقت میں نہ کوئی پرنٹنگ مشین تھا چھاپنے کا کہ قرآن کی آیت آ رہی ہے اور اس کو چھاپا جا رہا ہے اور سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تو اس وقت میں جو ہے جیسے وحی نازل ہوتی تھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے اور پھر سامنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی اس کو کیا کرو، زبانی یاد کرو۔ تو اس وقت میں زبانی یاد کرنے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ قرآن کی حفاظت کا یہ ایک طریقہ تھا اس وقت میں کہ جو بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی اس کو زبانی ازبر کیا جاتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کریم کے معانی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، قرآن کے الفاظ بھی یاد کراتے، اور خود صحابہ کرام قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق ان کو تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں کیا ہے قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ بعض عورتیں نے کیا ہے مہر کے اندر یہ باتیں طے کی۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہر غم ماسوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم نہ صرف یاد کرتے تھے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمانا پڑا کہ اپنی آوازوں کو ذرا آہستہ کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ یہ محنت جو چل رہی تھی حفظ قرآن پر، قرآن کی آیتوں کو یاد کرانے کے اوپر، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ ہو گیا تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن السائب، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ، یہ سب لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ غرض ابتدا اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد کیا ہے بہت کم تھی۔ کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہیں تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کے قابل اعتماد حفاظت۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا۔ عرب میں کتنے ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں، ان کے گھوڑوں کے تک نسب نامے یاد ہوتے تھے، گھوڑوں کے۔
اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی وقت حافظے سے کام لیا گیا، اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ یہ حفاظت قرآن کی ابتدائی تاریخ ہے کہ قرآن کریم کو کس طریقے سے حفظ کیا گیا، کیسے محفوظ کیا گیا۔